بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اپنے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی نے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا اور پھر کمرے میں آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے دروازے پر دستک دینے والے کو کہا، خدا تمہیں بیمار پرسی کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بیمار ہیں، انہیں آرام کرنے دو۔ دروازے پر دستک دینے والے نے پھر سے کہا کہ مجھے اندر آنے کی اجازت دیں۔ اسی اثناء میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑا سا ہوش آیا اور آپ نے آنکھیں کھولی تو بیٹی فاطمہ سے دریافت کیا، بیٹی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس سے بات کر رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں بابا جان۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹی باہر وہ ہے کہ جس نے اس سے پہلے کبھی کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت نہیں مانگی۔ بیٹی یہ موت کا فرشتہ ہے، اسے اندر آنے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا تو آپ نے سلام کا جواب دیا۔ اسرائیل علیہ السلام بولا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ آپ کی روح قبض کر لوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں تم کو جس کام کے لیے بھیج رہا ہوں، روح قبض کرنے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کر لینا۔ فرشتے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہوئے کہا، میں نے آج تک کسی کی روح قبض کرنے کے لیے اجازت طلب نہیں کی ہے، یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ میں کسی کی روح قبض کرنے سے پہلے اجازت طلب کر رہا ہوں۔ موت کے فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے استقبال کے لیے آسمانوں پر فرشتے تیاریاں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے داروغہ سے کہا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس کے اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے۔ اور جنت کی حوروں سے فرمایا کہ تم سب تیاریاں کرو۔ سب فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے سب کے سب کھڑے ہو جاؤ۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کہے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اور اللہ کل قیامت کو آپ کی امت پر اور آپ پر اس قدر بخشش کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ وفات کے وقت آپ نے موت کے فرشتے سے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے فرشتے، تم اپنا کام جاری رکھو، میں اپنے رب کے پاس ہی جانا پسند کرتا ہوں۔ اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ موت کے فرشتے نے کہا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہو تو تب میں روح قبض کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی روح قبض کرنے کی اجازت فرمائی۔ موت کے فرشتے نے روح قبض کرنا شروع کی۔ موت کی تکلیف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر رکھوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور پھر وہ ہاتھ منہ پر پھیر لیتے اور فرماتے، اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بابا جان، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اے فاطمہ، آج کے بعد کبھی تیرے بابا کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ اے موت کے فرشتے، اپنا کام پورا کرو۔ موت کے فرشتے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منہ پھیر لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، تم نے اپنا منہ کیوں پھیر لیا؟ جبرائیل علیہ السلام رونے لگے اور عرض کیا،
کیا کہ اے رسول اللہ، میں دل سے آپ کی تکلیف دیکھ سکتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، نماز کی حفاظت کرنا، یہ کہہ کر پھر فرمایا، ربی ہب لی امی، یہ کہہ کر جان سینہ مبارک تک سمیٹائی۔ نیچے کی جان نکل چکی تھی مگر ابھی بھی اپنی امت کی فکر تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، رب العالمین فرماتا ہے، امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی ہے؟ فرمایا، اللہ نے۔ عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم آپ کی امت پر آپ سے 1000 درجہ زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ یہ سن کر فرمایا، اب میرا دل ٹھنڈا ہوا۔ اے اللہ، اب مجھے بلا لے۔ بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ یہ رات کا وقت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزا کی حالت میں ہیں اور حجرہ مبارک میں موجود چراغ میں تیل نہیں ہے۔ پھر موت کی تکلیف کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں خوشبو پیدا ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے موت کے فرشتے کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے تھے اور روتے روتے جا رہے تھے اور واہ محمد آہ، واہ محمد آہ کہے جا رہے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی تو اپنے بابا جان کے قریب ہو کر چہرہ مبارک دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ آرام فرما رہے ہیں، ماتھے پر پسینہ ہے۔ پکارا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب کا بلاوا منظور کر لیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر جبرائیل علیہ السلام آپ کو تلاش کرتے ہوئے آئے تو ہم کیا کہیں گے؟ آپ کس کو تلاش کر رہے ہو؟ تم جن کو تلاش کر رہے ہو وہ اس جہان سے رخصت کر گئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت فردوس میں ٹھکانہ کر لیا۔ گھر میں رونے کی آواز آئی تو صحابہ کرام سن کر بے تاب ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت فرما جانے کی خبر سن کر گھبرا گئے اور صحابہ کرام کی بے قراری بڑھ گئی۔ حضرت عبدل بن انس صدمے سے انتقال کر گئے۔ کئی صحابہ دیوانے ہو گئے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کے غسل کا معاملہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح سے غسل دیا جائے، یعنی سوچنے لگے کہ عام آدمی کی طرح غسل دیا جائے۔ سب پریشانی کے عالم میں سوچ رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل میں دوں۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ستر پر جس کی بھی نظر پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم مبارک پر کسی قسم کی کوئی میل نہیں تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی حیات کس قدر پاکیزہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے دن اس قدر تاریکی چھائی رہی کہ بعض صحابہ بعض کو دیکھ نہ پائے۔ اتنا اندھیرا تھا کہ اگر اپنی ہتھیلی کھولتے کو تو کچھ نظر نہ آتا۔ یہ تاریکی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین تک چھائی رہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر جب آپ کے مؤذن عبدالزید بن انصاری نے سنی تو اس قدر غم زدہ ہوئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے، کیونکہ میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ تو جواب دیا کہ لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب میری آنکھیں کسی کو دیکھنے کا ذوق ہی نہیں رکھتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین
کر رہے تھے تو ایک عربی آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربت پر لیٹ گیا اور کہا تھا، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حکم دیا ہے اور ہم سب نے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور ہم نے آپ کی ذات گرامی سے سیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کریں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیں اور اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بخشش طلب کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو مہربان پائیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے اور آئندہ ایسی معلوماتی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔